بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہسٹری انفولڈ سے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے آلو کی۔ آلو قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ جب زمین کی خاموش آغوش میں بیج بویا جاتا ہے تو ایک امید بھی زمین کے دل میں دھڑکنے لگتی ہے۔ آلو اس امید کا وہ پھل ہے جو مٹی میں چھپ کر پروان چڑھتا ہے اور پھر ہر دسترخوان کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ سادہ، خاموش مگر ہر دل عزیز۔ آلو صرف ایک سبزی نہیں بلکہ تہذیب، سائنس اور خوراک کی مشترکہ علامت بن چکا ہے۔ آلو جو کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ کھائے جانے والی سبزی نما پھل ہے، نہ صرف ہماری روزمرہ خوراک کا اہم جزو ہے بلکہ ایک سادہ، خاموش اور باوقار نعمت بھی ہے۔ یہ مٹی میں پلنے والا خزانہ ہے جو بظاہر عام طور لگتا ہے، مگر اس کے اندر غذائیت، توانائی اور ذائقے کا ایک بھرپور جہاں چھپا ہوا ہے۔ آلو دنیا کی چوتھی سب سے اہم خوراک کی فصل ہے جو گندم، چاول اور مکئی کے بعد آتی ہے۔ یہ ایک ایسی معمولی سی نظر آنے والی جڑ ہے جس نے انسانی تاریخ، معیشت اور ثقافت پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ آلو کی پیدائش کی بات کریں تو یہ جنوبی امریکہ کے انڈینز پہاڑوں میں ملتے ہیں، جہاں تقریباً 7000 سال قبل انقاذ تہذیب کے لوگ اس کو خوراک کا بنیادی ذریعہ بناتے تھے۔ جب 16ویں صدی میں عثمانی مہم جو اس سرزمین پر پہنچے تو وہ آلو کو یورپ لے آئے۔ ابتدا میں یورپ کے لوگ آلو کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے، مگر وقت نے آلو کو ہر گھر کا لازم جزو بنا لیا۔ آلو صرف امریکہ یا یورپ کا ہی نہیں بلکہ ایشیا، افریقہ اور خاص طور پر پاکستان کی زمینوں میں بھی اگتا ہے۔ پنجاب کے کھیتوں یا خیبر کے پہاڑی علاقے آلو نے ہر جگہ اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ غذائیت کے اعتبار سے آلو میں وٹامن سی، وٹامن B6، پوٹاشیم، فائبر اور کاربوہائیڈریٹس کی مقدار ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے بلکہ دل کے لیے بھی مفید مانا جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آلو کو صحیح طریقے سے پکایا جائے، یعنی بغیر تیل یا مکھن کے، تو یہ وزن بڑھانے کا سبب نہیں بنتا بلکہ ایک صحت مند غذا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آلو کی سب سے بڑی خوبی اس کی بے پناہ لچکدار نوعیت ہے۔ چاہے اسے ابالا جائے، تلا جائے، بھونا جائے یا پکایا جائے، آلو ہر صورت میں مزہ دیتا ہے۔ بریانی سے لے کر چپس تک، حلیم سے لے کر فرینچ فرائز تک، آلو ہر کھانے میں کو اپنا رنگ دیتا ہے۔ بچوں سے لے کر بزرگوں تک ہر کوئی اس کا دیوانہ ہے۔ آلو میں ایک خوراک نہیں بلکہ کئی قوموں کی معیشت کا بھی حصہ ہے۔ پاکستان جیسے زرعی ملک میں بھی آلو کی کاشت ہزاروں کسانوں کے لیے ذریعہ روزگار ہے۔ یہ ایک سستا، آسانی سے اگایا جانے والا اور ہر طبقے کے لیے قابل رسائی خوراک ہے۔ لیکن جہاں آلو کی افادیت کے بے شمار کے لیے ذریعہ روزگار ہے، یہ ایک سستا، آسانی سے اگایا جانے والا اور ہر طبقے کے لیے قابل رسائی خوراک ہے۔ لیکن جہاں آلو کی افادیت بے شمار ہے، وہاں میں اس کے بے جا استعمال سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ خصوصاً تلے ہوئے آلو زیادہ مقدار میں استعمال دل اور وزن کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آلو کو اعتدال میں صحت مند طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ نعمت دو آتشہ ہو جاتی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق آلو کا باقاعدہ اور متوازن استعمال خون کی روانی، دل کی صحت اور جسمانی طاقت کے لیے مفید ہے۔ آلو میں موجود ریزسٹنٹ اسٹارچ آنتوں کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، جو کہ معدہ کے لیے ایک قدرتی دوا کے طور پر کام کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے ثقافتی پہلو کی بات کریں، ہر قوم کی میز پر یہ پایا جاتا ہے۔ آلو دنیا کی شاید ہی کوئی قوم ہو جس کی خوراک میں آلو شامل نہ ہو۔ پاکستان میں آلو قیمہ، آلو گوشت دکانوں کی صورت میں گروہ کی شان ہے۔ بھارت میں آلو کی بھاجی، یورپ میں میش پوٹیٹوز، امریکہ میں فرینچ فرائز اور چین میں آلو کے نوڈل، ہر خطہ آلو کے اپنے ذائقے میں ڈال لیتا ہے۔ آلو صرف گھر کے باورچی خانے میں بلکہ ریسٹورانوں، فاسٹ فوڈ
ہوٹلوں اور شادیوں کے دسترخوانوں پر بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ غریب کا ساتھی ہے اور امیر کی پلیٹ میں بھی جگہ پاتا ہے۔ آلو ایک سادہ سی سبزی ہے، مگر اس کی اہمیت ایک خاموش انقلابی کی سی ہے۔ وہ ہمارے کھیتوں میں پلتا ہے، ہماری پیٹوں کو بھرتا ہے اور ہماری توانائی کو جلا بخشتا ہے۔ اگر دنیا کے ہر شخص میں آلو جیسی عاجزی، افادیت اور خدمت کا جذبہ آ جائے تو یقیناً دنیا ایک بہتر مقام بن جائے گا۔ آلو خوراک، صنعت اور کاروبار کا سنہری خزانہ ہے۔ آلو بازار ایک عام سی سبزی لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ دنیا کی معیشت، خوراک اور صنعت کا ایک اہم ستون بن چکا ہے۔ آلو نہ صرف روزمرہ کے کھانوں میں بنیادی جزو کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ اس کی صنعتی اور کاروباری افادیت نے اسے سونے کی کان بنا دیا ہے۔ دنیا میں آلو کو مختلف صورتوں میں استعمال کر کے نہ صرف خوراک کی ضروریات پوری کی جا رہی ہیں، بلکہ اربوں ڈالر کا کاروبار بھی کیا جا رہا ہے۔ آلو خوراک کا مستحکم ذریعہ ہے۔ آلو ایک ایسی فصل ہے جو دنیا کے ہر خطے میں اگائی جا سکتی ہے۔ یہ نسبتاً کم وقت میں تیار ہوتی ہے اور اس کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آلو کو دنیا کی چوتھی بڑی خوراک، جس میں گندم، چاول اور مکئی کے بعد، مانا جاتا ہے۔ اس میں کاربوہائیڈریٹ کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، جو توانائی کے حصول کا ایک فوری اور سستا ذریعہ ہے۔ آلو کی یہ خوبی اسے غریب، امیر اور دونوں طبقوں میں یکساں مقبول بناتی ہے۔ چاہے دیہی گھرانے کا سادہ کھانا ہو یا 5 اسٹار ہوٹل کا خاص ڈش ہو، آلو اپنی جگہ ضرور بناتا ہے۔ آلو کے وسیع استعمالات ہیں۔ آلو کی سب سے بڑی طاقت اس کے بے شمار استعمالات میں پوشیدہ ہے۔ اسے درجہ صورتوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گھریلو کھانوں، آلو کی قیمہ، آلو گوشت، پراٹھے، ترکاریاں، کباب، سالن، فاسٹ فوڈ، فرینچ فرائز، چپس، پوٹیٹو ویجز، سموسے، رول، مصنوعی خوراک، آلو سے بنا سٹارچ، فلیورڈ سنیکس اور محفوظ غذائیں شامل ہیں۔ ادویائی صنعتی استعمال بھی ہے۔ آلو سے نکالا گیا سٹارچ کاغذ سازی، کپڑے کی چمک بڑھانے اور ادویات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آلو کی کثیر جہتی خصوصیات نے اسے عالمی سطح پر زراعت اور صنعت کے ملاپ کا بہترین ذریعہ بنایا ہے۔ کاروباری امکانات، آلو کی صنعت کی بات کریں تو آج کے دور میں آلو ایک مکمل تجارتی صنعت بن چکا ہے۔ دنیا بھر میں اربوں ڈالر کی آلو پر مبنی مصنوعات فروخت کی جاتی ہیں۔ خاص طور پر چپس اور فرینچ فرائز کی صنعت میں آلو کی مانگ انتہائی زیادہ ہے۔ بڑے بین الاقوامی برانڈ جیسے کہ اور دیگر فاسٹ فوڈ KFC، میکڈونلڈ، پرنگل فوڈ کمپنیاں روزانہ لاکھوں کلو آلو استعمال کرتی ہیں۔ پاکستان میں کاروباری موقع کی اگر بات کریں، پاکستان میں بھی آلو کی کاشت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ خاص طور پر پنجاب کے علاقوں قصور، اکاڑا، اسائی وال میں یہ بہت زیادہ پیدا ہونے والی فصل ہے، بلکہ یہ ملک کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، بلکہ اور برآمد بھی کیا جاتا ہے، خصوصاً مشرق وسطیٰ، افغانستان اور وسط ایشیا میں۔ مقامی سطح پر بہت سی کمپنیاں آلو کے چپس اور سنیکس بنا کر منافع بخش کاروبار کر رہی ہیں۔ چھوٹے تاجر، کسان اور نوجوان سرمایہ کار آلو کی پروسیسنگ، پیکنگ اور فروخت کے ذریعے ایک مضبوط کاروباری مستقبل بنا رہے ہیں۔ آج جدید مشینری کی مدد سے آلو کو محفوظ کیا جاتا ہے، مختلف انداز میں کاٹا جاتا ہے، فریز کیا جاتا ہے اور پیک کر کے طویل عرصے تک مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے۔ کولڈ اسٹوریج میں چیز پلانٹ اور آلو پروسیسنگ یونٹس جیسے کاروبار اب پاکستان میں ترقی کر رہے ہیں۔ حکومت اور نجی ادارے اور کسانوں کو بہتر بیج، جدید مشینری اور برآمدی سہولت فراہم کریں تو پاکستان نہ صرف اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے، بلکہ آلو کے شعبے میں بین الاقوامی مارکیٹ میں اپنا بڑا حصہ حاصل کر سکتا ہے۔ آلو نہ صرف غذائیت بلکہ معیشت کا بھی ایک اہم ستون ہے، چاہے وہ کسان ہو، چیز فیکٹری ہو یا برآمد کنندہ۔ آلو سب کے لیے پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے۔ ہم دلچسپ حقائق پر بات کرتے ہیں۔ عالمی پیداوار میں اربوں ٹن کا کھیل ہے۔ چین اور بھارت دنیا کے سب سے بڑے آلو پیدا کرنے والے ممالک ہیں۔ چین 90 ملین ٹن سالانہ آلو پیدا کرتا ہے، جبکہ بھارت 50 ملین ٹن کے برابر آلو پیدا کرتا ہے۔ پاکستان تقریباً 2 ملین ٹن آلو پیدا کرتا ہے،
جس میں پنجاب، کاڑا ساہیوال اور خیبر پختونخوا کے اہم علاقے شامل ہیں۔ یورپی یونین جس میں پولینڈ، جرمنی، فرانس بھی پیداوار میں سر فہرست ہے۔ آلو ہائی ویلیو کراپ ہے۔ روایتی فصلوں گندم، چاول کے مقابلے میں فی ایکڑ منافع 2 سے 3 گنا اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ چپس فرائز فیکٹریاں کسانوں کے ساتھ معاہدہ کرتی ہیں اور کاشت کمپنیاں بیج، کھاد اور ٹیکنالوجی فراہم کرتی ہیں۔ کسانوں کو مقررہ قیمت پر فروخت کی گارنٹی مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پرفیکٹ، لیز اور میک کینز کمپنیاں کسانوں سے معاہدے کرتی ہیں۔ برآمدات کے ذریعے یہ زر مبادلہ کا خزانہ ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان 100 ملین سے زیادہ آلو برآمد کرتا ہے اور $10 کروڑ سے زیادہ منافع حاصل کرتا ہے۔ بڑے خریداروں میں افغانستان، روس، متحدہ امارات اور ملیشیا اور سری لنکا وغیرہ شامل ہیں۔ برآمدات کی اقسام کی بات کریں تو تازہ آلو، فرینچ فرائز، ڈی ہائیڈریٹڈ آلو برآمد کیے جاتے ہیں۔ ہالینڈ دنیا کا سب سے بڑا آلو برآمد کنندہ ہے اور سالانہ اربوں ڈالر مبادلہ کماتا ہے۔ چپس انڈسٹری اربوں ڈالر کا جادو ہے۔ گلوبل چپس مارکیٹ میں 2024 کی اگر بات کریں اس نے $40 بلین سے زیادہ کا بزنس کیا ہے۔ پاکستان چپس انڈسٹری کا اگر سائز کی بات کریں یہ $200 ملین سالانہ سے زیادہ ہے۔ بڑی کمپنیاں جیسے لیز اور پرفیکٹ ایک اور سنگل پیکر چپ پر 40 سے 50% منافع کماتی ہیں۔ قیمتوں میں تعاقب اس کے منافع اور فائدے میں اثر انداز ہوتا ہے۔ آلو کی قیمتیں موسمی بیماریوں اور سپلائی چین پر منحصر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر 2019 میں پاکستان میں آلو کی قیمت 200 ٹن سے گر کر 70 ٹن ہو گئی تھی، جس سے کسانوں کو زبردست نقصان ہوا۔ بھارت میں آلو مہنگائی اکثر سیاسی مسئلہ بن جاتی ہے۔ ایڈوانس اکنامی کی اگر بات کریں آلو سے بجلی تک بنا سکتے ہیں۔ ہائی فیول آلو کے فضلے اور گردے سے ایتھانول بنایا جاتا ہے۔ بایو پلاسٹک آلو کے نشے سے مولدوز پلاسٹک تیار کیا جا رہا ہے۔ بجلی پیدا کرنا، سائنسدان پوٹیٹو بیٹری، LED تھوڑے سے آلو سے 40 دن تک کا تجربہ کر چکے ہیں۔ پاکستان کے لیے مواقع کی بات کریں فرانس فرائز برآمد، چین، مشرق وسطیٰ میں منجمد فرائز کی بڑھتی مانگ کی وجہ سے ہم اس کو سپلائی بڑھا سکتے ہیں۔ آرگینک آلو، یورپ میں آلو کی قیمت عام آلو سے 3 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ پروسیسنگ زون، اگر خاص اقتصادی زون بنانے تو بزنس سرمایہ کاری بڑھ سکتی ہے۔ اگر دلچسپ حقائق کی بات کریں تو لا مونیٹو دنیا کا سب سے مہنگا آلو فرانس میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ $700 فی کلو فروخت ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش میں آلو کو دوسرا چاول کہا جاتا ہے۔ غبار کم کرنے میں اس کا اہم کردار ہے۔ آلو صرف پیٹ بھرنے والی فصل نہیں ہے بلکہ کروڑوں لوگوں کی روزی روٹی، ممالک کی برآمدات اور صنعتوں کا خام مال ہے۔ اس کی کثافت، پروسیسنگ اور تجارت کسان سے لے کر ملٹی نیشنل کمپنیوں تک سب کے لیے اقتصادی طور ترقی کا دروازہ کھولتی ہے۔ جب آپ آلو کو کھائیں تو یاد رکھیں کہ معمولی سی جڑ اقتدار اور روزگار اور جائیداد کا ایک اہم پاور ہاؤس ہے۔ پاکستان کی اہم کمپنیوں کی چپس بنانے والی کمپنیوں کی اگر بات کریں پاکستان میں پرفیکٹ چپس سب سے بڑی، سب سے مشہور مقامی چپس برانڈ میں سے ایک کمپنی ہے۔ یہ لیز کے مقابلے کے طور پر مضبوط مارکیٹ شیئر رکھتی ہے۔ ایک اور معاشی پلیئر مختلف قسم کے سنیکس پیش کرتا ہے۔ پیپسی لیز پاکستان کی سب سے بڑی انتہائی مقبول مقامی ذائقے بنانے والی کمپنی ہے۔ چیز پاکستان میں سنیکس بنانے میں اہم کردار کرتی ہے۔ یہ مانز، منجمد فرائز، مینز، فرینچ فرائز اور دیگر چھوٹی کمپنیاں بھی ریسٹورانوں اور گھریلو صارفین کو منجمد فرائز فراہم کرتی ہیں۔ چپس انڈسٹری آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بڑے پیمانے پر پیداوار اور فروخت ہے۔ یہ کمپنیاں ہزاروں ٹن آلو استعمال کرتی ہیں۔ بڑی فیکٹریوں میں آٹومیشن کے ذریعے چپس تیار کرتی ہیں اور اربوں پیکر دنیا بھر میں فروخت کرتی ہیں۔ ہائی مارجن کی وجہ سے چپس کی تیاری کے بعد اس کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ خام مال
تیل مسالہ جات کی لاگت کے مقابلے میں فروخت کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے ان کو بہت اچھا مارجن مل جاتا ہے۔ برانڈنگ اور مارکیٹنگ کرتی ہیں۔ ان کمپنیوں کو اربوں ڈالر کا بجٹ برانڈ کو مشہور کرنے، اشاعہ چلانے اور سپر مارکیٹ شیلف پر مارکیٹ ریسرچ کرنے پر خرچ کرتا ہوتا ہے، جس سے فروخت بڑھ جاتی ہے۔ مختلف مصنوعات اور ذائقے، مسالے دار سے لے کر چیز، کھٹا میٹھا، مقامی ذائقوں کی بے پناہ قسمیں صارفین کو متوجہ رکھتی ہیں اور خریداری بڑھاتی ہیں۔ اس کی وجہ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے۔ ان کی مصنوعات شہر سے لے کر دور دراز دیہاتوں تک چھوٹی دکانوں، کریانہ اسٹور تک پہنچتی ہے، جس سے فروخت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ نوآبادیاتی نظام کی وجہ سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں مقامی ممالک میں پیداواری صورت فراہم کر کے یا مقامی کمپنیوں کو لائسنس دے کر لاگت کم کرتی ہیں اور مارکیٹ تک رسائی بڑھاتی ہیں۔ اگر چپس بنانے والی کمپنیوں کے لیے آلو آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن صحت کے حوالے سے چپس کو عام طور پر افطار پر کھانے کی سفارش کی جاتی ہے، کیونکہ ان میں تیل، نمک اور بعض اوقات مصنوعی اجزاء کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے۔ آلو کی صنعت 81 ارب ڈالر کا عالمی کاروبار ہے۔ آلو کی عالمی پیداوار اربوں ٹن کا کھیل ہے۔ آلو کی سادگی میں یہی شان چھپی ہے۔ آلو ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی عظمت اس کے لباس، رنگ یا چمک دمک میں نہیں، بلکہ اس کی افادیت اور سادگی میں ہوتی ہے۔ آلو مٹی میں رہ کر پروان چڑھتا ہے، مگر ہر دل کی تسکین کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ غرور نہیں کرتا، شہرت نہیں مانگتا، مگر پھر بھی ہر زبان پر اس کے ذائقے کی بتا سنائی دیتی ہے۔ اگر آلو کو ایک کدار میں ڈالا جائے تو ایک وفادار ساتھی ہوگا جو خاموشی سے ساتھ نبھاتا ہے، کبھی گلہ نہیں کرتا، ہر حال میں اپنے خاموش خدمات پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے دنیا کی ہر قوم نے اسے قبول کیا، ہر ثقافت نے اسے اپنی زبان دی۔ آلو کی سادگی میں بھی عظمت ہوتی ہے۔ زمین کے اندر چھپا خزانہ نہ شور کرتا ہے، نہ تعریف مانگتا ہے، مگر ہر گھر کی میز پر اپنی جگہ ضرور بناتا ہے۔ آلو ایک خاموش خدمتگار ہے جو زندگی کو ذائقہ، توانائی اور تسلی بخشتا ہے۔ آلو میز ایک سبزی نہیں، ایک مکمل نظام ہے۔ خوراک، صنعت اور کاروبار کا مرکزی کردار بن چکا ہے۔ اس کا سستا ہونا، آسانی سے اگایا جانا اور کثیر استعمالات نے اسے دنیا کے سب سے اہم زرعی مصنوعات میں شامل کر دیا ہے۔ اگر حکومت، کسان اور تاجر مل کر آلو کی صنعت کو فروغ دیں تو نہ صرف قومی غذائی سلامتی کو مضبوط کرے گا، بلکہ لاکھوں روزگار، اربوں روپے کی آمدن کا بھی ذریعہ بنے گا۔ آلو سکھاتا ہے کہ عام سی چیز بھی اگر سمجھداری سے استعمال کی جائے تو وہ غیر معمولی فائدے دے سکتی ہے۔